اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القسم الاول فی المنطق مقدمۃ قسم اول منطق کے حوالے سے ہے اور اب اس کا مقدمہ کس کا مقدمہ منطق کا مقدمہ یہ تہذیب کی عبارت ہے القسم الاول فی المنطق یہ تہذیب کی عبارت ہے نیچے شرح تہذیب کیا ہے قول القسم الاول ماتن کا قول القسم الاول لما علما ضمن فی قولہ فی تحریر المنطق والکلام یہ لما علما یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ القسم الاول یا القسم الثانی کا ذکر تب آتا ہے جب اس سے پہلے قسموں کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہو کسی چیز کی قسموں کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہو تو پھر آگے جب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ القسم الاول یا القسم الثانی کہ اس کی قسم اول یہ ہے قسم ثانی یہ ہے تو اس سے پہلے صراحتاً واضح طور پر القسم الاول اور القسم الثانی ذکر نہیں ہوا البتہ ضمنی طور پر ہوا تھا جب ماتن نے یہ کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے نا منطق اور کلام کے حوالے سے ہے تو منطق اور کلام کا تفصیلی ذکر تو نہیں تھا البتہ ضمنی طور پر ذکر تھا تو جب ضمنی طور پر ذکر ہو گیا تو پھر یہ اعتراض باقی نہ رہا اعتراض یہ تھا کہ قسموں کی اول دوم یہ تب درست ہوتا ہے جب پہلے کس چیز کا صراحتاً ذکر ہو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صراحتاً ذکر ہونا ضروری نہیں ہے ضمناً ذکر ہو تو پھر بھی یہ تقسیم درست ہے لما علما جب معلوم ہو گیا ضمناً ضمنی طور پر فی قول ہی اس سے پہلے جو ماتن کا قول تھا فی تحریر المنطق والکلام جب ماتن نے یہ کہا تھا کہ یہ منطق اور کلام کی تحریر میں ہے ان کتاب ولا قسمین اس کی کتاب دو قسموں پر ہے لام یحتج الی تصریح اب اس میں محتاجی نہیں تھی کہ اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرتے بہذا اس کے ساتھ فصح تعریف القسم الاول اب صحیح ہے تعریف کرنا اس کی قسم اول کے ساتھ ہے اب صحیح ہو کہ قسم اول کے ساتھ اس کی تعریف کرنا پھر سنیں یہ لما علما ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ تھا کہ القسم الاول یا القسم الثانی کہنا تب درست ہوتا ہے کہ جب ما قبل یہ صراحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہو کہ یہ اتنی چیزیں ہیں یہ اتنی قسمیں ہیں یہ پہلی قسم ہے یہ دوسری یہ تیسری قسم ہے اب جب کہ پہلے صراحتاً ان اقسام کا ذکر نہیں ہوا تھا تو یہاں پہ کیوں ذکر کیا تو کہتے ہیں کہ ضمنی طور پر ذکر ہو اگرچہ صراحتاً نہیں ہے ضمنی تو ہے نا تو جب ضمنی طور پر ماتن نے کہہ دیا تھا کہ اس کی کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے اب صراحت کی ضرورت باقی نہیں رہی تو لہٰذا صحیح ہے اس کی تعریف کرنا قسم اول کے ساتھ اب پھر اس میں اعتراض ہے کہ القسم الاول پہ جو الف لام ہے یہ الف لام عہد خارجی کا ہے کس چیز کا ہے الف لام عہد خارجی اور الف لام عہد خارجی کا یہ تب لاتے ہیں کہ جب ما قبل میں اس چیز کا صراحتاً ذکر ہوا ہو جب کسی چیز کا صراحتاً ذکر ہوا ہو پھر جب اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو وہاں پر اگر ال کے ساتھ اشارہ کریں تو پھر اس ال سے مراد وہی چیز ہوگی کہ جو ما قبل ذکر ہو چکی ہے تو کہتے ہیں کہ القسم الاول پہ جو ال ہے نا یہ بلام العہد یہ لام عہد خارجی کا عہد ذہنی کا نہیں بلکہ عہد خارجی کا ہے لیکن ہی ماحوداً ضمناً کیونکہ ضمناً طور پر اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے وہذا بخلاف المقدمات اور یہ چیز مقدمہ کے برخلاف ہے اگر آپ بیٹا غور کریں تو یہاں پہ یہ لکھا ہے القسم الاول فی المنطق مقدمات قسم اول منطق کے حوالے سے آپ اس کا مقدمہ نکرہ ہے اور القسم الاول معرفہ ہے تو یہاں پہ یہ تھا کہ القسم الاول کو ذکر یا المنطق کو ذکر کیا تو المنطق یا القسم الاول پہ آل لے کے آئے کیوں لے کے آئے کیونکہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے تو جس چیز کا پہلے ذکر ہو چکا ہو پھر بعد میں اگر اسی چیز پر ال لایا جائے چونکہ پہلے منطق کا ذکر ہو چکا ہے اور جب المنطق کہا تو لام حلازین ما قبل منطق کی طرف گیا یہ عہد خارجی ہے اب یہاں پہ یہ تھا کہ مقدمے پہ ال کیوں نہیں المقدمہ کیوں نہیں کہا مقدمتن کیوں کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ پہلے مقدمے کا ذکر نہیں تھا لہذا اس پر ال عہد خارجی کا نہیں لائے اس کو اس لیے نکرہ لے کے پھر سنیں
بخلاف المقدمہ، برخلاف مقدمہ کے، فإنها لم یعلم وجودها سابقا، کہ نہیں پایا گیا، اس کے وجود کا علم نہیں تھا سابق، فلم تکن معہودہ، لہذا یہ عہد خارجی بھی نہیں ہوگا، جب عہد خارجی نہیں ہے فالذا نکرہا، اس لیے اس کو نکرہ لائے، وقال مقدمہ، اور کہا کہ مقدمہ۔ کلیئر ہوگی فاطمہ؟ گل سمجھ آئیے؟ کی گل سمجھ آئیے میرا پتر؟ قول ہو فی المنطق، ماتن کا قول فی المنطق، فائن کیلا لیس القسم الاول الا المسائل المنطقیہ، اگر کہا جائے کہ قسم اول نہیں ہے مگر مسائل منطقیہ، فما تجیہ الظرفیت، اس میں ظرفیت کی تجیہ کیا ہے؟ ظرفیت کی تجیہ کیا ہے؟ یہ پہلا بیٹا اس عبارت کو سمجھیں، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، فی کس کے لیے آتا ہے؟ اور فی کا جو ما قبل ہے وہ مظروف ہوتا ہے، اور فی کا ما بعد ظرف ہوتا ہے، فی کا ما قبل مظروف اور فی کا ما بعد ظرف ہوتا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مظروف اور ظرف میں مغایرت ہوتی ہے، مظروف اور ظرف میں مغایرت ہوتی ہے، مطلب فی کا تقاضا یہ ہے کہ جو فی سے پہلے ہو فی کے بعد نہ ہو، اور جو فی کے بعد ہے وہ فی کے پہلے نہ آنا چاہیے۔ فی کا ضابطہ یہ ہے جہاں بھی فی آتا ہے اس کا ما قبل کوئی اور چیز ہوتی ہے اور ما بعد کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ کوئی مثال دو جی، کوئی جس میں فی آ جائے۔ بیٹا کوئی آپ کے ذہن میں مثال ہو تو مثال دے دیں جس میں فی آ جائے، قرآن پاک کی آیت ہے، کوئی حدیث پڑھے ہیں۔ آپ جہاں بھی یہ چیز پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا فی سے پہلے اور چیز اور فی کے بعد اور چیز ہے۔ تو اب القسم الاول سے مراد بھی منطق اور منطق سے مراد القسم الاول، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے نا، دونوں۔ تو جب دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے تو اب اس کو یہاں پہ فی کا لانا درست، فعل منطق کہنا درست نہیں تھا۔ پہلی قسم منطق میں تو جو منطق، اب منطق میں ہوگی، القسم الاول فی المنطق، اگر قسم الاول سے مراد منطق لیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ منطق میں، اور منطق میں یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ آ گئی؟ اعتراض فین کیل، اگر یہ کہا جائے لیس القسم الاول الا المسائل المنطقیہ، کہ نہیں ہے قسم اول اگر مگر مسائل منطقیہ، مطلب یہ جو مسائل منطقیہ وہ قسم اول اور جو قسم اول ہے وہ مسائل، فما تجیہ الظرفیت، اب یہاں پہ ظرفیت کی کیا تجیہ پیش کریں گے؟ کیوں ظرفیت لائے؟ کہتے ہیں کل، تو میں کہتا ہوں یجوز جائز ہے، ان یراد بالقسم الاول الالفاظ والعبارات، کہ قسم اول سے مراد الفاظ اور عبارات ہوں، وبالمنطق المانی، اور منطق سے مراد کیا ہوگا؟ معنی۔ کہتے ہیں کہ ہم قسم اول سے منطق مراد نہ لیں بلکہ قسم اول سے مراد لیں الفاظ، اور قسم ثانی سے منطق سے مراد لیں معنی، یعنی قسم اول کو الفاظ پہ محمول کریں اور منطق کو معنی پر محمول کریں۔ اب الفاظ اور معنی میں مغایر ہوتی ہے، الفاظ اور ہوتے ہیں، معنی اور ہوتے ہیں۔ وبالمنطق المانی فیکون المعنی، اب اس عبارت کا معنی یہ ہوگا ان هذه الالفاظ، کہ بے شک یہ الفاظ، فی بیان هذا المانی، ان معنی کے بیان میں ہیں، یہ الفاظ ان معنی کے ہیں۔ القسم الاول فی المنطق کا ترجمہ یہ ہوگا قسم اول منطق میں ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ قسم اول کے جو الفاظ ہیں وہ معنی کے بیان میں ہیں۔ بات درست ہوگی ہے؟ آگے وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخَرَ، یہاں کچھ اور بھی وجوہات ہیں، وَتَفْضِيلُ، اور اس کی تفصیل یہ ہے ان وجوہ کی، ان القسم الاول، کہ پہلی جو قسم ہے عبارت عن احد المعانی سبعہ، وہ 7 معنوں میں سے کسی ایک معنی سے عبارت ہوگی، وہ 7 معنوں میں سے کسی ایک معنی سے عبارت ہوگی، یعنی کہ جو قسم اول ہے، قسم اول میں کیا ہے؟ الفاظ۔ نمبر 2، قسم اول سے مراد معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، اگر اس سے معنی مراد لیں تو پھر منطق سے الفاظ مراد لیں گے، الفاظ، معنی اور نقوش۔
اگر قسم اول سے الفاظ مراد ہوں تو پہلی قسم، معنی مراد ہوں تو دوسری قسم، نقوش مراد ہوں تو تیسری قسم، اگر الفاظ اور معنی دونوں ملا کے مراد ہوں تو چوتھی قسم، اگر الفاظ اور نقوش ملا کے مراد ہوں تو پانچویں قسم، اور اگر نقوش اور معنی مراد ہوں چھٹی قسم، اور اگر تینوں کو ملا کے بولیں الفاظ نقوش اور معنی تینوں ہی مراد ہے تو کتنی قسم ہو جائے گی؟ 7 قسمیں۔ اور پھر یہ 7 قسمیں منطق میں بھی آ جاتی ہیں۔ القسم الاول سے مراد 7 وجوہ بن سکتی ہیں، اس سے مراد الفاظ ہیں، معنی ہیں، نقوش ہیں، یا الفاظ اور معنی ہیں، یا الفاظ اور نقوش ہیں، یا معنی اور نقوش ہیں، یا الفاظ معنی اور نقوش۔ اور منطق میں بھی یہ 7 وجوہ بن سکتی ہیں۔ اچھا، وہ تفصیل یہ ہے ان القسم الاول کہ قسم اول عبارت ہے ان احد المانی 7 معنی میں سے کسی ایک معنی سے۔ اما الفاظ یا تو الفاظ ہوں گے، والمانی یا معنی ہوں گے، والنقوش یا والمرکب من الاثنین یا 2 سے مرکب ہوں گے۔ اب دیکھیں الفاظ اور معنی، الفاظ اور نقوش، یا معنی اور نقوش، یا ابھی ثلاثہ یہ 3 سے مرکب ہوگی، یعنی الفاظ، معنی اور والمنطق عبارت۔ اب یہ 7 قسمیں یہ ہوگی، آگے پھر آگے منطق کے 5 معنی ہیں۔ منطق کے کتنے معنی ہیں؟ 5 معنی۔ اب منطق کے 5 معنی بیان ہونے لگے ہیں۔ پہلا معنی عبارت ان احد معان خمسۃ، منطق 5 معنوں میں سے کسی ایک معنی سے عبارت ہوگی۔ نمبر 1 ام الملکہ، کہ منطق ایک ملکے کا نام ہے۔ انسان کے اندر ایسی صلاحیت ہونی کہ جس سے غلط اور درست کی تمیز۔ اچھا، منطق کے 5 معنی، پہلا معنی کیا ہے؟ ملکہ، یعنی وہ کیفیت راسخہ جو نفس ناطقہ کے اندر ہوتی ہے، اور اس نفس ناطقہ کی وجہ سے انسان درست اور غلط میں امتیاز کرتا ہے، وہ ملکہ جس انسان درست اور غلط میں امتیاز کر سکتا ہے۔ منطق کا دوسرا معنی ہے والعلم بجمیع المسائل، تمام مسائل کا علم، جاننا، علم ہونا۔ منطق کا تیسرا معنی ہے وبالقدر المعتد به الذی یحصل به الاسوہ، کہ اتنی قدرت ہونا کہ جس کے ساتھ ایک جماعت کے اوپر جو ایک گروہ کے مسائل ہیں وہ مسائل سمجھ آ سکیں۔ اور نفس المسائل جمیعاً، یا نفس مسائل، جتنے نفس مسائل ہیں نا، تمام مسائل کا جو حقیقت ہے، ان کے اصول ہیں، وہ سمجھ آ سکیں۔ اور منطق کا 5واں معنی یہ ہے اور نفس القدر المعتد به، کسی چیز کی وہ حقیقت کہ جس کو سمجھنے کی انسان کے اندر قدرت ہو، یعنی انسان اپنی قدرت کے مطابق کسی چیز کی حقیقت جان لے۔ ان کہتے ہیں نفس القدر المعتد به، کہ عادتاً جس چیز کی جو حقیقت اس کے جاننے پہ قدرت۔ یہ 5 معنی ہوتے ہیں۔ فیحصل من ملاحظۃ الخمسۃ مع السبعۃ، کہتے ہیں کہ جب ان ہم 5 منطق کے معنی کو ان 7 سے ضرب دیتے ہیں تو کتنی وجوہ بنتی ہیں؟ مع السبعۃ خمسۃ و ثلاثون احتمال، اس سے 35 احتمال حاصل ہوتے ہیں۔ یقدر فی بعضھا البیان، ان میں سے بعد کو بیان کرتے ہیں بیان سے، وفی بعض تفصیل، بعد کو تحصیل سے، وبا فی بعض الاصول، اور بعد کو اصول سے، حیث ما واجد العقل السلیم مناسب، جہاں بھی عقل سلیم اس کو مناسب سمجھے۔ اب تحصیل، حصول اور بیان میں کیا فرق ہے؟ کتاب میں یہ منطق کے 5 معنی، منطق کسی چیز کا ملکہ ہونا، تمام مسائل کا علم ہونا، یا جتنے مسائل کے ساتھ خطا فی الفکر سے حفاظت ہو جائے، اس اتنے مسائل کا علم، خود تمام مسائل نہ کے علم، اس قدر مسائل کے جن سے خطا فی الفکر سے حفاظت حاصل ہو جائے۔ اب 3 جو چیزیں ہیں تحصیل، حاصل اور بیان سے کیا مراد، ان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں اہل عرب لفظ حصول کا استعمال غیر کسبی چیزوں میں کرتے ہیں۔ جو چیز غیر کسبی، اہل عرب غیر کسبی چیزوں کے، جب غیر کسبی چیز کو پانا ہو تو اس کے لیے لفظ حصول۔ کسب کہتے ہیں جو چیز محنت سے حاصل ہو، غور و فکر سے، اس کو کسبی۔ جو چیز غور و فکر سے حاصل کرے
اس کے لیے لفظ تحصیل، جی جو چیز غور و فکر سے حاصل اس کے لیے تحصیل، اور جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو اس کو محصول یا حاصل۔ اور تیسری یہ ہے بیان۔ بیان کہتے ہیں کہ کسی چیز کی وضاحت، بیان کہتے ہیں کسی چیز کی وضاحت کرنا۔ چلیں بیٹا آج اتنے سبق۔